اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ مسجد میں طلائی نقش و نگار جائز ہیں یا نہیں؟ کیا نمازیوں کے پیش نظر گل بوٹے چمکتے دمکتے مخل صلات ہیں یا نہیں؟ کیا اس طرح کی زیبائش مسجد کی من جہت معبد ہونے کے شایان شان ہے یا نہیں؟ محض مختصر جواب اس کا تحریر فرما کر فقیر کو ممنون فرمائیں۔ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا، یعنی سوال کی صورت یہ ہے کہ مسجد میں سونے کے نقش و نگار، سونے کے پانی کی نقش و نگار یا اس طرح کے گل بوٹے بنانا، مسجد کے دیواروں میں زیب و زینت کرنا مسجد کی، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور کہاں تک اس کی اجازت ہے، کہاں تک نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مساجد میں زینت ظاہری زمانہ سلف و صالحین میں فضول و ناپسند تھی کہ ان کے قلوب تعظیم شعائر اللہ سے بھرے ہوئے تھے، لہٰذا حدیث میں مباحات فی المساجد کو اشراط ساعت سے شمار فرمایا گیا، یعنی حدیث مبارکہ کے اندر مسجد کو زیب و زینت دینے کو قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزخرفنها کما زخرفت الیہود والنصارى۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم مساجد کو اس طرح سے مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنی مسجدوں کو مزین کیا۔ یعنی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ میری امت عن قریب مساجد کو مزین کرنے لگ جائے گی، مساجد کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والی بن جائے گی، یہود و نصارہ کی طرح کہ انہوں نے بھی مساجد کو اس طرح سے بنایا تھا، تو میری امت بھی انہی کی پیروی کرے گی اس چیز کے اندر۔ اور فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تبدل زمان سے علماء نے تزیین مساجد کی اجازت فرمائی کہ اب تعظیم ظاہر مورے سے عظمت فی العیون و وقعت فی القلوب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فی زمانہ کے اندر ہمارے علماء نے زمانے کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، لوگوں کے رہائش تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، لوگوں کے جو اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے علماء نے اس کی صرف اجازت دی ہے اور جائز لکھا ہے کہ مساجد کو اگر مساجد کی تزیین کی جائے، مساجد کو اگر خوبصورت کر کے بنایا جائے، ان کی زیب و زینت کی جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس سے مسجد کی وقعت بڑھے گی، اس کی عظمت بڑھ جائے گی دلوں کے اندر، اس لیے اس کو علماء نے جائز لکھا، یعنی موجودہ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن فرمایا مگر اب بھی دیوار قبلہ عموماً اور محراب کو خصوصاً شاغلات قلوب سے بچانے کا حکم ہے، بلکہ اولا یہ ہے کہ دیوار یمین و شمال بھی ملہیات سے خالی رہے، کہ اس کے پاس جو مصلی ہو اس کی نظر کو پریشان نہ کرے۔ ہاں گنبدوں، میناروں، سقف اور دیواروں کو وہ وسط کے مصلیوں کی پس پشت رہے، ان میں مذائقہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں مگر اب بھی مسجد کے اندر قبلہ کی دیوار یعنی سامنے والی دیوار اور خصوصاً محراب، اسے نقش و نگار کرنے سے اب بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے نمازی کا خیال، توجہ جو ہے وہ بٹے گی نماز سے، اور وہ مسجد کے نقش و نگار میں محو ہوگا، اسی کے اندر اس کا دل جو ہے وہ گم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے جہاں نماز کے اندر اس کی توجہ نہیں رہے گی۔ تو اکثر و بیشتر ہوتا ہے ایسا، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں اگر سامنے کوئی بھی نقش و نگار والی چیز ہو تو بسا اوقات بندے کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے اور نماز سے دھیان بٹ جاتا ہے۔ اس لیے اب بھی مسجد کے اندر محراب کو سجانا
اور پھول بوٹیاں بنانا، مسجد کی قبلے کی جو دیوار ہے اس کو پھر بھی منع ہے۔ باقی کا جواز اس لیے ہے کہ لوگوں کا رہن سہن تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمائی، اور تمام فقہائے کرام نے، فقہائے احناف نے فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بشرطے کہ اپنے مال حلال سے ہوں، یعنی مسجد کی زیب و زینت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اپنے حلال مال سے، یعنی وہ بھی محراب کے اور ظہری سامنے والی دیوار کے علاوہ کی مسجد کی جو زینت کرتا ہے وہ اپنے حلال مال سے ہو، یا مسجد کا مال اس میں صرف نہ کیا جائے۔ یعنی جو مسجد کی رقم ہے مطلق مسجد کے نام پر لی گئی اور مطلق مسجد کے نام پر دی گئی، وہ رقم مسجد کے نقش و نگار میں نہیں لگ سکتی، وہ رقم مسجد کی زیب و زینت کے اندر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، تمام فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے اور یہ کہہ کر کہ جی مسجد کے ساتھ تعاون کریں، یا کسی نے ویسے دیے کہ جی یہ مسجد میں آپ خرچ کریں، تو کیونکہ یہ مسجد کی ضروریات میں سے نہیں ہے، یہ مسجد کا ایک اضافی کام ہے۔ زیب و زینت کرنا، مسجد کو زیب و زینت دینا، نقش و نگار کرنا، رنگ کرنا، اس میں مطلق مسجد کی رقم نہیں لگ سکتی۔ ہاں اگر کوئی اپنی جیب سے کرتا ہے، حلال مال سے کرتا ہے تو جائز ہے، اور اسے اجر و ثواب بھی اس پر ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، یا واقف نے اس کی اجازت دی ہو، یعنی جس نے مال دیا ہے، مال وقف کیا، اس نے اجازت دے دی کہ مسجد کے کسی کام میں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، یا جب مسئلے کا پتہ ہو تو اگر آپ کسی سے لینا چاہ رہے تو اس سے یہ بات دہرا لیں اور بتا دیں کہ جی یہ مسجد کے ہم کسی کام کے اندر بھی خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو یعنی جب پہلے ہی سے کہہ لیں گے کہ مسجد کے کسی کام میں، نقش و نگار میں خرچ کر سکتے ہیں یا زیب و زینت میں بھی ہم خرچ کریں گے تو خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو پھر صرف مسجد کے اندر خرچ ہو سکتے ہیں، مسجد کی زیب و زینت کے اندر، اور یا مسجد کے دیگر ایسے کام جو مسجد کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل تو ہم نے ضرورت بنا لی ہے مسجد کے اندر واش روم کا ہونا، تو اس میں بھی بیت الخلاء، مسجد کے بیت الخلاء میں بھی مسجد کی رقم نہیں لگ سکتی۔ ہاں اگر کوئی لگانا چاہتا ہے یا اپنے مال سے لگائے، یا جس نے رقم دی ہے اس سے اجازت لے کہ جی ہم مسجد کے ٹوائلٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ کی رقم ہم اس کے اندر لگائیں گے، یا ہم مسجد کے ٹوائلٹ ہم نے شروع کیے ہیں، بنا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، انہی کے نام پر لے تو جائز ہے۔ لیکن مسجد کے مطلق مسجد کے نام پر لے کر تو اس جگہ پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، نہ مسجد کے نقش و نگار کے اندر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت بالکل ہی نہیں ہے۔ یہ تمام فقہ کی کتابوں کے اندر مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔